السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی عجیب عجیب باتیں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں تو سر پکڑ لیتا ہوں کہ کہاں سے چلتی ہیں یہ باتیں، اور چلی چلائی باتوں کو فالو کرنے والے بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ اور سب سے عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ موبائل کے بارے میں اس سے پوچھو گے جو موبائل کا ایکسپرٹ ہوگا، آپ اپنا علاج بھی اس سے کراؤ گے جو اچھا ڈاکٹر ہوگا، آپ گھر میں ٹائل لگواؤ گے، فرنیچر بنواؤ گے تو اس سے کرواؤ گے جو اس چیز کا اسپیشلسٹ ہوگا، ہے نا؟ لیکن دین کے معاملے میں کوئی بھی آپ کو کوئی بھی بات بتا دے تو آپ فوراً اس کو صحیح مان لیتے ہو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کچھ دن پہلے ہمارے یہاں کچھ رشتہ داروں میں عورتیں آئیں تو مغرب کی نماز انہوں نے پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا نہیں مانگی تو ہماری والدہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے دعا نہیں مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے رشتہ داروں میں ایک خاتون ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ 5 نمازوں میں لگاتار دعا نہیں مانگنا چاہیے، کسی نماز میں گیپ کر دینا چاہیے، ورنہ جو ہے نا دعا کا نقصان ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں آیا نماز کے بعد تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا، پھر انہوں نے بھی مجھ سے پوچھ لیا کہ ایسے ایسے ہم نے سنا تھا، اور مہینوں گزر گئے، ہم تو اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ 1-2 نمازوں میں ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ دعا اگر 5 نمازوں میں مانگی جائے اور گیپ نہ کیا جائے تو اس سے دعا کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا جی، میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے بولا ہمارے رشتہ داروں میں ایک خاتون ہے، انہوں نے بتایا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ علاج اچھے ڈاکٹر سے کراتی ہو، گھر کے کام، فرنیچر کا کام فرنیچر کے ایکسپرٹ سے آپ کراؤ گی، ہے نا؟ جو جس چیز کا ماہر ہوگا اس سے آپ وہ کام کراؤ گی، اس کے پاس جاؤ گی، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بھی کچھ بات کہتا ہے تو اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیتی ہو۔ میں نے کہا آپ نے کسی مولانا صاحب سے معلوم کیا، کسی مفتی صاحب سے معلوم کیا؟ کہ نہیں معلوم کیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں معلوم کیا؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنی دعا مانگی جائے اتنا بہتر ہے۔ دعا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے اگر پورا انسان ہے، ایک اس کی باڈی میں دماغ کی کیا اہمیت ہے، اگر دماغ ٹھیک نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اسی طرح سے دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا خوب مانگنا چاہیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو بندے کے اوپر پیار آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے۔ اور دعا یہ بہت ساری پرابلمز کا سولوشن ہے، ہر پرابلم کا سولوشن۔ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگ سکتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے مانگو، ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگ سکتے تو زبان سے مانگو، زبان سے بھی نہیں مانگ سکتے تو دل ہی دل میں مانگو، جتنا پاسبل ہو دعا مانگو۔ میں نے کہا دعا تو بہت اچھی چیز ہے۔ جس نے بھی آپ کو بتایا آپ نے اس کی بات کو صحیح مانا، فالو کرنا شروع کر دیا، اور خود وہ بتا رہی تھی کہ 6-7 مہینے ہو گئے تو میں 5 وقت کی نمازوں میں 1-2 نمازیں چھوڑ دیتی ہوں، اس میں دعا نہیں مانگتی۔ میرے عزیز بھائیوں، طرح طرح کی باتیں مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کیا کیا باتیں چلتی ہیں، اور اگر آپ کے علاقے میں یہ بات چلتی ہے جو میں نے بتائی ہے تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ دعا 24 گھنٹے میں آپ جب چاہو، جتنی چاہو، جیسے چاہو ویسے مانگ سکتے ہو۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔